ناظرین، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، حتیٰ کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ انسان اپنے گھروں میں ٹھہر گئے تھے، جانور بھی نظر نہیں آتے تھے، پرندے اڑتے نظر نہیں آتے تھے، اتنی سخت گرمی کا عالم تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ دونوں پاؤں سے معذور تھا، وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، وہ تپتی دھوپ میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے آگے آگے کھسک رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب وہ میرے قریب آیا اور میں نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کا شگفتہ چہرہ تھا مگر دونوں پاؤں سے معذور تھا اور گرم زمین پر دونوں ہاتھ رکھے آگے آگے گھسٹ رہا تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں سے چلے؟ کہنے لگا میں فلاں ملک سے چلا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنا وقت لگا؟ کہنے لگا مجھے اپنے گھر سے چلے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، میں 2 سال سے اپنے ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کر اپنے مالک کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا مالک بن دینار، میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا مگر تم نے کہا کہ آرام کر لو۔ ارے جس کو اپنے محبوب کو راضی کرنے کی فکر لگی ہوئی ہو وہ کیسے آرام کر سکتا ہے؟ اور تم تو پاؤں سے چل کر جا سکتے ہو، مجھے تو گھسٹ گھسٹ کر جانا ہے، میرے پاس تھوڑا وقت ہے، اس لیے میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان، اگر تم جانا چاہتے ہو تو کیوں نہیں سواری کا بندوبست کر لیتے، آرام کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ کہنے لگا اس نے میرے اوپر ایک عجیب نظر ڈالی، پھر کہا مالک بن دینار، میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، اب پتہ چلا کہ آپ عقل سے بالکل خالی ہیں۔ میں نے پوچھا نوجوان وہ کیسے؟ کہنے لگا جب کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر اس کو منانے کے لیے چلے تو بتاؤ وہ سواریوں پر سوار ہو کے جایا کرتا ہے یا پیدل چل کے جایا کرتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا، چنانچہ وہ اسی طرح گھسٹتا گھسٹتا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں کافی دیر سوچتا رہا کہ اس بچے کے دل میں اللہ نے کیسی اپنی محبت ڈال دی۔ فرماتے ہیں اللہ کی شان، مجھے اسی سال حج پہ جانے کا موقع نصیب ہو گیا۔ میں مینا کے میدان میں تھا اور میں شیطان کو کنکریاں مار کر فارغ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یہاں پر ایک نوجوان ہے، اللہ کی محبت میں عجیب غریب باتیں کر رہا ہے اور ہم سب اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں مجمع کو چیر کر آگے بڑھا، میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت سے محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے مولا تیری توفیق سے میں ہاتھوں کے بل گھسٹتا گھسٹتا تیرے گھر پہنچا۔ اللہ تو نے مجھے طواف کی بھی توفیق دی، میرے مولا تو نے مجھے عرفات کے میدان میں بھی دعائیں مانگنے کی توفیق دی، تو نے مجھے مزدلفہ کا وقوف بھی کرا دیا۔ اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنے بیزاری کا اعلان بھی کر دیا، اور میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے۔ یہ سارے غنی لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے جانور قربان کر رہے ہیں، مگر اللہ تو جانتا ہے میں فقیر آدمی ہوں، میرے جسم پر کپڑوں کے سوا کچھ نہیں، میرے پاس تو میری جان ہے، کتنا اچھا ہو اس قربانی کے بدلے تو میری جان کو قبول کر لے۔ فرماتے ہیں یہ الفاظ اس نے کہے، کلمہ پڑھا اور اس کی جان جان آفرین کے سپرد ہوگی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے جو اپنی جان اپنے پروردگار کے نام پر قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرماوے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔